آج ہم بات کریں گے سورہ آل عمران کے تعارف کی انٹروڈکشن کی۔ اس صورت میں ایک مقام پر آل عمران کا ذکر آیا ہے، اسی کو علامت یعنی سائن کے طور پر اس کا نام قرار دے دیا گیا ہے۔ اس صورت میں 4 تقریریں شامل ہیں۔ پہلی سپیچ، پہلی تقریر صورت کے شروع سے چوتھے رکوع کی پہلی 2 آیتوں تک ہے اور یہ غالباً جنگ بدر کے بعد قریبی زمانے ہی میں نازل ہوئی ہے۔ دوسری تقریر چوتھے رکوع کی تیسری آیت سے شروع ہوتی ہے اور چھٹے رکوع کے اختتام پر ختم ہوتی ہے۔ یہ 9 ہجری میں وفد نجران کی آمد کے موقع پر نازل ہوئی۔ تیسری سپیچ 7ویں رکوع سے شروع ہو کر 12ویں رکوع کے اختتام تک چلتی ہے اور اس کا جو زمانہ ہے وہ پہلی تقریر سے کنیکٹڈ ہی معلوم ہوتا ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ تیسری سپیچ اور پہلی سپیچ آپس میں کنیکٹڈ ہے۔ چوتھی سپیچ 13ویں رکوع سے سورت کے اینڈ تک جنگ احد کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ یعنی تاریخی پس منظر کے 4 پوائنٹس ہیں، جن میں سے 2 ابھی ہم ڈسکس کریں گے اور 2 اگلی وائس میں۔ نمبر 1، سورہ بقرہ میں اس دین حق یعنی اسلام پر ایمان لانے والوں کو جن پرابلمز، آزمائشوں، مصائب اور مشکلات سے قبل از وقت وارن کر دیا گیا تھا، وہ ساری پرابلمز، آزمائشیں، مصائب، مشکلات پوری شدت کے ساتھ مسلمانوں کو پیش آ چکی تھیں۔ جنگ بدر میں اگرچہ اہل ایمان کو فتح حاصل ہوئی تھی، لیکن یہ جنگ گویا بھیڑوں کے چھتے میں پتھر مارنے کے ہم مانی تھی۔ اس پہلے جنگی مقابلے نے عرب کی ان سب طاقتوں کو چونکا دیا تھا جو اس نئی تحریک سے دشمنی رکھتی تھی، یعنی مسلمانوں سے۔ ہر طرف طوفان کے آثار نمایاں ہو رہے تھے، مسلمانوں پر ایک دائمی خوف اور بے اطمینانی کی حالت طاری تھی اور ایسا فیل ہوتا تھا کہ مدینے کی یہ چھوٹی سی بستی جس نے آس پاس کی ساری دنیا سے لڑائی مول لے لی ہے، صفحہ ہستی سے مٹا دی جائے گی۔ ان حالات کا مدینے کی فائنینشیل سچویشن، معاشی حالت پر بھی نہایت برا اثر پڑ رہا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ ایک چھوٹے سے قصبے میں یعنی مدینہ، جس کی آبادی چند سو گھروں سے زیادہ نہ تھی، یکا یک مہاجرین کی ایک بڑی تعداد کے آ جانے سے ہی معاشی توازن بگڑ چکا تھا، یعنی کہ فائنینشیل سچویشن ڈس بیلنس ہو چکی تھی۔ اس پر مزید مصیبت اس حالت جنگ کی وجہ سے نازل ہو گئی تھی، یعنی ایک تو مہاجرین مکے سے مدینے آئے تو جو معاشی حالات تھے وہ کافی زیادہ خراب ہو گئے۔ نمبر 2، جنگ کی وجہ سے بھی مزید حالات خراب ہو گئے۔ دوسرا پوائنٹ ہے، ہجرت کے بعد نبی پاک نے مدینے کے آس پاس کے یہودی قبائل کے ساتھ جو کانٹریکٹ، جو معاہدے کیے تھے، ان لوگوں نے ان کانٹریکٹس، ان وعدوں، ان معاہدات کا ذرا بھی پاس نہ کیا۔ جنگ بدر کے موقع پر ان اہل کتاب کی ہمدردیاں توحید، نبوت، کتاب اور آخرت کے ماننے والے مسلمانوں کی بجائے بت پوجنے والے مشرکین کے ساتھ تھیں۔ بدر کے بعد یہ لوگ یعنی کہ اہل کتاب کھلم کھلا قریش اور دوسرے قبائل عرب کو مسلمانوں کے خلاف جوش دلا دلا کر بدلہ لینے پر اکسانے لگے، بھڑکانے لگے۔ اسپیشلی بنی نذیر کے سردار کعب بن اشرف نے تو اس سلسلے میں اپنی مخالفانہ کوششوں کو اندھی عداوت بلکہ کمینہ پن کی حد تک پہنچا دیا۔ اہل مدینہ کے ساتھ ان یہودیوں کی ہمسائیگی اور دوستی کے جو تعلقات صدیوں سے چلے آ رہے تھے، ان کا بھی پاس اور لحاظ انہوں نے اٹھا دیا۔ آخر کار جب ان کی شرارتیں اور عہد چکنیاں حد برداشت سے گزر گئیں تو نبی پاک نے بدر کے چند مہینے بعد بنی قینقاع پر، جو ان یہودی قبیلوں میں سب سے زیادہ شریر اور فتنہ پرور لوگ تھے، ان پر اٹیک کر دیا اور انہیں مدینے کے آس پاس سے نکال باہر کیا۔ لیکن اس سے دوسرے یہودی قبائل کی بغض اور عناد کی آگ اور زیادہ بھڑک اٹھی۔ انہوں نے مدینے کے منافق مسلمانوں اور حجاز کے مشرک قبیلوں کے ساتھ ساز باز کر کے اسلام اور مسلمانوں کے لیے ہر طرف خطرات ہی خطرات پیدا کر دیے۔ ایون کہ خود نبی پاک کی جان کے متعلق ہر وقت یہ ڈر لگا رہنے لگا کہ نامعلوم کب حضور پاک پر قاتلانہ حملہ ہو جائے۔ صحابہ کرام اس زمانے میں یوزلی ہتھیار بند سوتے تھے، یعنی ہتھیار باندھ کے سوئے رہتے تھے کہ اگر کوئی اٹیک کرے تو فوراً اس پر جوابی کارروائی کی جا سکے۔ شب خون کے ڈر سے راتوں کو صحابہ پہرے دیا کرتے تھے۔ نبی پاک اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی کہیں نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے تو صحابہ کرام گھبرا کر نبی پاک کو ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے تھے۔ سورہ آل عمران کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، تاریخی پس منظر کے باقی 2 پوائنٹ اگلی وائس میں ڈسکس ہوں گے۔